آپ نے کبھی یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق عطا کر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ ہم دعا بھی نہیں مانگ رہے ہوتے اپنے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایسا وسیلہ بنا دیتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے وہی دعا مانگتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم اس کے لیے دعا مانگ تو فرشتے ہمارے لیے آمین کہتے ہیں۔ کیسے پتا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحیح مسلم کی حدیث 2733 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ اب سوچے ذرا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ کسی پارٹی میں گئے ہوتے ہیں، کوئی ملتا ہے ہمیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ دعا کرنا۔ آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے اتنا بڑا پیغام ہوتا ہے کہ ایکچولی ہو سکتا ہے کہ وہ دعا میری ضرورت ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے تھرو مجھ سے یہ کلوا رہے ہیں۔ اس کے لیے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی ہو جیسے اس نے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی۔ اس لیے سب کے لیے دعا مانگا کرے۔ بہت آسان طریقہ ہے، ہر نماز میں ہر وقت جب بھی آپ دعا کریں کہا کریں کہ یا پاک پروردگار جس نے مجھے جس طرح کی دعا کے لیے کہا ہے، یا پاک پروردگار وہ دعا اس کے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے، تو وہ دعا آپ کے لیے بھی تو قبول ہو جائے گی۔ چلیے میں آج آپ لوگوں کو ایک بہت پیاری حدیث سناتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے نا، وہ سب اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ کس نے یہ ہمیں بتایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2685 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر کی گہرائیوں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اب دیکھیے، ہم چھوٹے چھوٹے سے عمل بھی کرنا شروع کر دینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو احد کے پہاڑ جتنا بلند کر دیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، تہجد، کیا ان تمام باتوں کی جس چیز پر دار و مدار ہے میں تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اس سے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تیری ماں تجھے روئے تو لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑ ہی کی وجہ سے تو اوندے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ بہت غور کرنے والی حدیث تھی۔ عذاب کا حکم دیا ہے نا، وہ پہنچ چکا۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت تک تو عذاب نہیں ابھی آیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو یہ کہا، تو بیسیکلی آپ اس طرح سے سوچیں کہ اللہ کا اتنا بڑا حکم تھا کہ اللہ فیصلہ کر چکا۔ اب بالکل وہ دیکھیے کہ جب آپ اپنے کہیں کام کرانا ہوتا ہے، آپ کا کوئی جاننے والا ہوتا ہے کسی آفس میں، آپ جاتے ہیں وہاں پہ، ان کو کہتے ہیں یہ اپلیکیشن دیتے ہیں اس کو کہ ہائی پلیز یہ میرا کام دیکھ لینا، تو وہ کہتے ہیں باجی ہو گیا، آپ فکر نہ کرے، ہو گیا۔ ابھی ہوا تو نہیں ہوتا نا، لیکن فور شیور اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام میں کرا لوں۔ بالکل وہی کانسیپٹ آپ یہاں پہ دیکھیے، کیونکہ اس سے پہلے ہم جو سورت ہجر میں ہم نے پڑھا نا، بالکل آخر میں آپ دیکھیے اسے ریلیٹ کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ، مجھے پتا ہے کہ آپ کا دل بھاری ہے، آپ مشرکین مکہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، بات نہیں سن رہے تھے، اسلام کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پر ظلم و ستم ہو رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اچھے طریقے سے ان کو چھوڑ دیں اور اللہ کا ذکر بیان کریں اور نماز قائم کریں، اور آخری وقت تک جب تک زندگی ہے نا بس اللہ کی عبادت کرتے رہے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات مان۔ تو اس کے فوراً بعد دیکھیں اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فکر نہ کرے، آ گیا، آ چکا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم۔ تو مشرکین مکہ سے کہا کہ تم ابھی اس کے لیے جلدی نہ کرو، کیونکہ کوئی اچھی چیز آنے والی نہیں ہے،
کیونکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے، روح میں تو یہ ڈر گئے، جیسے رسول اللہ نے کہا کہ عذاب آئے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے کہا لو جی کوئی عذاب تو آیا، کوئی نہیں، ایسے ہی ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ کرنا شروع کہ اچھا ٹھیک ہے، جو تم عذاب کہتے ہو لا کے دکھاؤ، ہمیں تو کوئی عذاب نہیں نظر آ رہا۔ اچھا اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز کرو، فرشتے ہی نازل ہو جائے۔ سوری، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ ایسا کرے کہ کوئی پہاڑی تم سونے کا بنا کے دکھا دو۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ نمبر 1 کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب یہ اس وقت تو ہو چکا، تو تھوڑی ہی دیر کے بعد، کیونکہ نمبر 2 یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مسلمان جو یہاں سے مکہ سے ہجرت کریں گے مدینہ کی طرف، کیونکہ عذاب اس لیے نہیں آیا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیونکہ تمہارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور اگر وہ موجود ہے تو وہاں پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ حضرت علی کی وہ حدیث بھی آپ کو وہ قول یاد ہوگا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں اب استغفار کو پکڑ لو، کیونکہ 2 ہی چیزیں، ایک تو نبی بیچ میں ہو تو نہیں عذاب آتا، اور دوسرا اگر استغفار کو تم پکڑ۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کے لیے حکم ہو چکا کہ اب یہ بہت جلد یہ وہاں سے ہجرت کرنے والے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ عذاب کیا آیا تھا فوراً بعد ہی، جیسے یہ مدینہ میں گئے ہیں مسلمان، پہلی جنگ، کیونکہ مکہ میں تو کوئی جنگ نہیں۔ اب سوچے 13 سال، لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان جو تھے انہوں نے تو اتنی جنگیں کی، اتنا خون خرابہ کیا، یہ 13 سال تک مسلمان عذاب ان کے ساتھ جو کفار کے ظلم، وہ کفار کے ظلم سہتے اتنے بری طرح سے کہ لیکن ان کو اجازت نہیں تھی کہ یہ اپنا ہاتھ کفو ایدیہم، ان کو یہ حکم، کوئی ایک جنگ، کوئی ایک لڑائی آپ کے سامنے نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہوگا کہ کفار جو تھے مشرکین مکہ نے ظلم کیا، لیکن انہوں نے آگے سے جواب نہیں دی، رائٹ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کیونکہ جب یہ مدینہ میں گئے، ایک آزاد ریاست بن گئی، تو اب جنگوں کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ تو پہلی ہی جو جنگ بدر ہوئی تھی، اس میں ان کے بڑے بڑے لوگ جو وہ مارے گئے تھے، جو ان کے سردار تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ، تو دیکھو تم اس کی جلدی نہ کرو، کیونکہ یہ عذاب تو آنے ہی والا ہے، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یکون، کہ پاک ہے، وہ بلند تر ہے اس سے جو تم شریک ٹھہراتے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت الکرسی ایک دفعہ اس کا ترجمہ پھر سے جب بھی ایسی کوئی آیت آتی ہے نا تو ضرور پڑھا کر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا مصروف ہوں، میں تو اولاد نہیں دے سکتا، تو فلاں پیر کے پاس چلے جانا وہ تمہیں اولاد دے، میں تو تمہیں رزق نہیں دے سکتا، فلاں قبر والے کے پاس جانا وہ گنج بخش ہے، وہ تمہیں سارا کچھ ہی عطا کر دے، فلاں کے پاس چلے جانا وہ تمہیں فلاں عطا کر دے گا، نہیں۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، وہ بہت بلند ہے اس سے جو تم شریک ٹھہراتے۔ اب پرابلم کیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوگا نا، کیونکہ ہم اتنے سالوں تک کٹھے رہے تھے ہندوستان میں، جو ہندو تھے ان کے ساتھ رہتے تھے، تو وہی چیزیں جو ہمیں یہ لگتا تھا ان کی تو دیویاں تھی۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، اس زمانے میں بھی تو یہی تھا نا کہ انہوں نے ڈیفرنٹ انہوں نے دیکھا اچھا یہ جو ہے یہ دولت کی دیوی ہے، تو یہ فلاں چیز کی دیوی ہے، تو یہ فلاں چیز کی دیوی، ہزاروں انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوتے اپنے۔ تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ اچھا یہی کام شاید ہوتا ہے، تو اچھا یہ قبر والے ہمیں یہ دے دیں گے، یہ قبر والوں سے یہ دعا مانگ لو، اس بابا سے یہ دعا مانگ لو تو وہ پوری کر دیں گے۔ تو وہ فرق لیول کا رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ہر زمانے کے بت فرق ہو، تم غور تو کرو کہ تم کیا کر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 2 میں یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ، کہ وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو بالروحی ساتھ وحی کے۔ اب یہ بالروح جو ہے نا، یہ قرآن میں 3 طرح سے آیا، ڈیفرنٹ طرح سے۔ اگر ایک نمبر 1 یہ کہ دیکھیں ہمارے اندر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، پر مجھے اتنی پیاری آیا لگتی ہے،
اس کا ترجمہ کیسے بھی آپ کر لیں، لیکن اتنا پیار آتا ہے وَنُفِخَ فِيهِ مِنْ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح اپنی طرف سے، اپنے امر سے، اپنے حکم سے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تھی نا، تو اس کو کسی بھی اینگل سے آپ اس کا ترجمہ کر لینا تو دل میں ایک عجیب سی محبت آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اور ہم میں جو روح ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا لوگوں نے روح کے بارے میں، کہا تھا مجھے کوئی اس کا علم نہیں، جتنا پوچھنے والے نے مجھ سے سوال کیا جتنا اس کو علم ہے اتنا ہی مجھے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا سوائے اس کے. ہمیں مجھے اور آپ کو کیا پتا ہے کہ روح جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے نا، اسی لیے ہماری خواہشات بھی ساری کی ساری مٹی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی، لیکن اس کے بعد جو روح ہے وہ ہماری پیاسی ہو. ہم کیوں، آپ دیکھیں جب ہم کوئی چیز ایسی سنتے ہیں، جب ہم قرآن کی کلاس میں جاتے ہیں تو ایک دم سے ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ ہماری روح پیاسی. یہ جو کلام ہے نا وہ بھی اوپر سے ہی نازل ہوا، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی نا، فرشتے جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے، تو وہ کنیکشن وہاں پہ آ جاتا ہے تو ایک دم سے لگتا ہے کہ کوئی بچھڑا ہوا دوست نہیں جیسے مل جاتا، بالکل وہ حال ہوتا ہے. میں آپ کو اگزامپل دے دوں، آپ اس کو سمجھیں گے اچھے سے. پہلے آپ دیکھیں یونزل الملائکۃ بالروح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اتارتے ہیں، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتارتے ہیں فرشتوں کو بالروح، ساتھ رکھ کے، ساتھ وحی کے، من امرہی، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتے ہیں. آج آپ پر اگر وحی نازل ہو رہی ہے نا اس طرح سے، قرآن آپ کی زندگی میں کھلا ہے تو من امرہی پہ آپ انڈر لائن کریں اور اپنا نام لکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چن لیتا ہے بندوں کو من عباد ہی، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی نازل فرماتا. نبیوں کی بات، لیکن جو قرآن ہماری زندگیوں میں کھلا ہے تو یہ بھی تو اللہ کا امر ہے نا. وہ پھر آگے میں انشاءاللہ بتاتی ہوں وجہ کیا. تو اب آپ دیکھیے کہ روح جو ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم امریکہ میں، اگر مجھے یاد ہے جب ہم نئے نئے آئے تھے اس وقت تو اتنی امریکہ میں لوگ نہیں ہوتے تھے، تو جیسے ہم باہر جاتے تھے نا شاپنگ کرنے، دور کوئی ہمیں پاکستانی ملتا تھا، نظر آتا تھا، تو نظر کیسے آتا تھا پاکستانی، پتہ چل جائے یا تو شلوار قمیض پہنی ہے یا ان کا کوئی ایسا دیکھنے میں لگتا تھا کہ یہ پاکستان سے. تو اب بلیو کریں اتنی خوشی ہوتی تھی، اسپیشلی اگر آپ حلال میٹ، ایک تو دور دور دکانیں ہوتی تھی، آپ ڈھونڈ کے وہاں جاتے ہیں تو کوئی اور فیملی بھی کھڑی ہے تو ایک دم سے آپ مسکرا کے السلام علیکم کہتے ہیں ان کو، اور پھر آپ کہاں سے آئے. اور اتنے سالوں کے بعد آپ اگر کسی سے بات کریں گے نا تو آپ کو یہ لگے گا کہ ہاں ہم دو دوستوں سے بات کرو. تو جب میں نئی نئی آئی تھی نا تو یہ مجھے وہاں پہ ملی تھی اور وہ دوستیاں بھی چل رہی ہوتی. تو آپ لوگ کیوں ملتے ہیں، کیوں ایسے آپ فیلنگ ہوتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ بھی میری ہی جگہ کا ریلیشن لگتا ہے نا کہ ہائے میرے ملک کا ہے یہ، تو ایک محبت ہوتی. اسی طرح سے جب ہم قرآن کی کلاس میں ہوتے ہیں، جب ہم قرآن کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم قرآن سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز کر رہے ہوتے ہیں نا، ہماری روح ایسی خوش ہوتی ہے جیسے اس کا کوئی دوست مل گیا، اس کا کوئی جاننے والا مل گیا، اور وہ پھر اس کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ گھنٹوں اس کو میں دیکھتی رہوں، اس سے باتیں کرتی رہوں، اپنی اداسی دور کروں. اچھا، اب ہمارے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ ضروری تو نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے نہیں ہوتے. ہر ایک کی زندگیوں میں قرآن اگر کہتے ہیں تو کلاس میں آؤ تو کوئی بھی نہیں آتا، اگر ان کو کہتے ہیں قرآن کی یہ بات تو کوئی بھی سننے کو تیار نہیں. ایسے بھی تو ہوتا ہے نا. تو آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ وہ لوگ جو قرآن کی بات نہیں سننا چاہتے، وہ لوگ جن کی زندگی میں کوئی ایسی بات، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہائے ہم نے یہ تلاوت سنی بہت مزہ آیا، لیکن تو مزہ نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ کیوں ایسا ہے؟ آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل اسی مثال کو آپ سوچیں کہ اگر آپ باہر گئے ہیں، آپ کسی پاکستانی کو اس حال میں دیکھتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو 100% رنگ لیا ہے امریکہ کی رنگ میں، اس کا حلیہ بھی بدلا ہوا ہے،
اس کی طریقہ بھی سارا بدلا ہوا ہے. اب وہ جیسے ہی کسی کو پریکٹسنگ مسلمان کو دیکھے گا نا کہ کوئی حجاب میں ہے یا اپنے آپ کو کور ایسے کیا ہوا ہے تو وہ آنکھیں چرانا شروع، وہ کبھی آپ کو آگے بڑھ کے نہیں ملے گا. دے تھنک کہ یا تو وہ شرمندہ ہوگا، اور اگر شرمندہ نہیں ہے نا تو وہ یہ کہے گا کہ او آئی ایم ڈفرنٹ، مجھے ان سے بات نہیں کرنی. تو وہ اپنی روٹ کو ہی نہیں پہچانے. اس کی روح اتنی وہ کہتے ہیں نا کہ گناہوں میں دب جاتا ہے بندہ، جیسے اس طرح والا حال ہوتا ہے کہ وہ بندہ دوسرے کو نہیں پہچانتا. چلو اب یہاں کو چھوڑ دو، اب پاکستان کی بات. اب وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کو لوگوں کی نظریں چرانے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کوئی پاکستانی ہے یا یہ اپنا کوئی مسلمان ہے، پتا چل جاتا ہے. کیونکہ غیروں کو تو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ کیسے ہو. کئی دفعہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی اصل یاد نہیں ہوتی، اور ان کی روح اس سے تر ہی نہیں ہوتی، ان کی روح کو مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ گناہوں میں اتنا لپٹ گئی ہوتی ہے کہ اس کے اندر خیر ہی نہیں جا رہی ہوتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا کرنا کہ ہم اپنی روح کو پاک رکھ سکیں، کیونکہ ہر وہ دل جو گناہوں سے پاک ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اسی دل میں آئیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ گناہ گار دل میں تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرتے فرشتوں کو بروحی، ساتھ وحی کے، من امری ہی، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جسے وہ چاہتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے، آمین ثم آمین، من عبادہ، اپنے بندوں سے. کیوں ایسا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ انذرو، کہ تم ڈراؤ ان لوگوں کو، انہو، کہ بے شک وہ، لا الہ الا انا. آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہاں پہ اللہ سبحانہ نے کہا نہیں ہے کوئی، لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، فتقونی، تو پس مجھے سے ڈر. پیغام کیا دینا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرانا. ڈرانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے تو ڈرانے کی کوئی بات ہے ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی پیار کرنے والے ہیں، اتنی محبت کرنے والے ہیں. تو اگر آپ اس کے آگے یہ لکھتے فتقونی، تو پس مجھے سے ڈرو. لیکن اگر یہ جو آپ انذار کا لفظ ہے نا، انذار کہتے آگاہ کر، لوگوں کو بتا دو. دیکھیں جو انذار کرتے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل ہمارے ملک میں فار ایگزامپل ابھی اللہ نہ کرے پتہ ہے کہ ہریکین آنا ہے، تو پہلے سے ٹی وی میں آنا شروع ہو جائے کہ ہریکین بہت تیزی سے آ رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو سیو کر لو، اس علاقے سے باہر آ جاؤ، یا سیلاب آ رہا ہے اس ایریا میں، اس کو خالی کر دو. تو آپ کیا ان کو برا سمجھیں گے؟ وہ تو آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں نا. تو یہی انذار ہو کہ لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ یہ دنیا میں کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کا اصل گھر آخرت میں ہے، جنت میں ہے. اور یہ جو راستہ ہے نا ہدایت کا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لاسٹ پروفٹ تھے، اور اس کے بعد جو بھی داعی دین ہے اس کا یہی کام ہے. اور ہر مسلمان داعی، ہر مسلمان، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ داعی دین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر آنے والا، ہر اپنے بعد آنے والے کو یہ پیغام دے کے جائے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وحی، یہ قرآن پاک ہم سب کے ہاتھ میں دے، اور یہ بہت آسان ہے. کیونکہ ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو تو کسی کی ضرورت ہے، آپ خود سمجھیں گے بھٹک جائیں گے. واللہ قرآن پاک بہت آسان ہے. ہاں وہ جو قانون ہے نا، جیسے فار ایگزامپل وراثت کے قانون ہے، کیونکہ ہر گھر کا طریقہ فرق ہوتا ہے. کسی کے گھر میں 4 بچے تو کسی کے گھر میں 2، تو کسی کے گھر میں لڑکا تو کسی گھر میں لڑکیاں، کئی ماں باپ ہیں، کئی چچا چچی ہیں، کئی نہیں. تو ہر ایک کی دفعہ پہ رولنگ فرق ہوگی. تو اس کے لیے جنہوں نے خاص طور پہ وہ چیزوں کو پڑھا ہوا ہے، جانا ہوا ہے، اپنی زندگی کا وہ وقت لگایا ہوا ہے، تو اہل علم سے جا کے پوچھ لو، رائٹ. لیکن آپ کی زندگی میں عمل کرنے والی جو چیزیں ہیں نا،
نا जन्नत के जो रास्ते हैं वो बैना है, वो कोई ऐसी आया नहीं है जिसमें आप ये कहें कि मुझे तो ये समझ ही नहीं आई। अल्लाह ने कहा है कि झूठ ना बोलो, तो ये किस किस्म का झूठ है जो हम बोल सकते हैं और किस किस्म के झूठ की इजाजत है, किसकी नहीं है। अल्लाह ने कहा है कि अच्छा सूद ना लो, अच्छा कौन सी किस्म का ले सकते हैं कौन से नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा चुगली लगानी नहीं बुरी बात है, तो अल्लाह अच्छा कौन सी चुगली लगा सकते हैं कौन सी लगा सकते हैं, ऐसा सब बैना है। जो अमल की चीजें हैं, जो जन्नत के रास्ते हैं, वो बैना है, आसान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि मैंने तुम्हारे लिए कुरान को आसान बनाया, है कोई सीखने वाला। और हमें बार बार एक ही चीज बताई जाती है बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है। कहाँ मुश्किल है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक खत, फॉर एग्जाम्पल मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि मेरी अम्मी है वो पाकिस्तान में है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर हूँ, मेरी अम्मी को बहुत इंपॉर्टेंट खत मुझे लिख रही हैं और मुझे बता रही हैं कि ये चीजों का ख्याल रखना और ये चीजों का नहीं। तो मेरी अम्मी सोचेंगी कि अच्छा मैं कोई ऐसी लैंग्वेज में लिखूं या इस तरह से लिखूं कि उसको समझ ना आए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये कहाँ भटकते हैं हम लोग। मेरे रब ने मेरे लिए ये किताब भेजी है अमल करने के लिए और उसको कह भी दिया कि मैंने इतना आसान बनाया, फिर हमें शैतान बकाता है बड़ा मुश्किल है। आप रमजान आ रहा है ना अभी, आप 10 कुरान भी पढ़ के छोड़ ले कुछ नहीं होना। ऑफ कोर्स उसका साइड इफेक्ट है, आपको एक एक लफ्ज पे नेकी मिलेगी, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है तो आप मुझे बताएं कि क्या फायदा उस कुरान पढ़ने का। इसी वजह से तो आज देखें हमारे इर्द गिर्द में क्या हाल हो, क्योंकि अमल नहीं हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला आप लोगों का बैठना और मेरा पढ़ाना भी कबूल और मंजूर करे, और आप लोगों को भी जो जो लोग शेयर करते हैं दूसरे लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके भी कबूल और मंजूर करे, आमीन। और आप लोग जो इम्तिहान देते हैं वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करे, क्योंकि आप इतनी मेहनत से क्लास सुनते हैं उसके बाद आप इम्तिहान देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ऑनेस्टली। अब आगे देखिए आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं खलक़स समावाति वल अर्द, क्या लोगों ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों किया ऐसा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या तुम्हें दुनिया में भेज के फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या भूल गए हैं कि अच्छा मैं तो बड़ा मसरूफ हूँ, तुम इन लोगों के पास जाके अपने काम करा देना, ये दुआ कबूल कर लेंगे, तुम्हें कोई मुश्किल आएगी तो फलां के पास जाना, तो मैं तो बड़ा मसरूफ हूँ मुझे ना चाहिए। ऐसा तो अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एक चीज हमें बताएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम लोगों के, मेरे लिए, आपके लिए क्या क्या चीजें पैदा की। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी पहचान बताएंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि मेरा रब कौन है तो हमें उससे मोहब्बत उस लेवल की नहीं हो सकती। हम कहते हैं कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, लेकिन जब हम दिल में देखते हैं तो हम कहते हैं अभी तो हमारी वो पहचान क्योंकि वैसे नहीं होती है ना। तो मोहब्बत का वो लेवल कि हमारे आंसू निकलते हैं, कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की खशियत से भी रोना शुरू हो जाए, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से उस तरह से मोहब्बत हो जाए, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सूरत के खत्म होने तक हमारा वो लेवल अल्लाह सुब्हानहू तआला ले आएंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे पहले तो हमें हमारी औकात याद कराता कि इंसान तू अपनी औकात तो देख के तू क्या चीज है और तू क्या कर रहा है और कैसे तू अपने रब्बे अजीम, तो अपने रब का हुक्म नहीं मानता। खलक़स समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ने पैदा किया आसमानों और जमीनों को बिलहक, हक के साथ, वतआला अम्मा युश्रिकून, जिसके बारे में बचपन से ये सुनते आते हैं, क्योंकि अल्लाह न करे किसी की डेथ होती है तो वहाँ पे जो बड़े बूढ़े होते हैं यूजुअली वो जब वतआला अम्मा युश्रिकून जब वो रो रहे होते हैं तो ये बात अक्सर हमारे सुनने में आती है ना कि देखो ना रो, क्योंकि रोने से जो फौत हुआ है उसको तकलीफ होती है या उसकी वजह से उस पे अजाब होता
کرتا ہے. تو آج کی حدیث انشاءاللہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرے گی کہ ایکچولی حدیث کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 1288. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو یہ حدیث بیان کی کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی فوت ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ روتے ہیں تو اس کا عذاب یا اس کی تکلیف جو ہے وہ مرنے والے کو ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمر کے درجات بلند کرے، عمر پہ رحمت کرے. باخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مومن پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب آتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کافر کا عذاب اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اور زیادہ کر دیتا ہے. اس کے بعد کہنے لگی کہ قرآن پاک کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 164 تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں بس کرتی ہے اس بات کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کے گناہ کا ذمہ دار اور اس کے گناہ کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے اعمال بہترین کرنے کے قابل ہو جائیں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے ابو اتنے نیک تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہماری دادی ایسے تھی. یوزلی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ میرے دادا اتنے ایسے کرتے تھے یا میری دادی ایسے کرتی تھی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کی سمجھ عطا کرے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. آمین ثم آمین. میں نے قرآن کلاسز کا آغاز کیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بچپن سے ہی قرآن پاک کے کسی بھی ریزن سے قرآن نہیں پڑھا ہوا، اور آئی ریئلائز ون تھنگ کہ ان لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے. مینس کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے ان کو نہیں آتا. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہ رہی ہوں صدقہ جاریہ کے لیے کہ آپ لوگوں کے بھی اراؤنڈ ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے. بہت خوبصورت حدیث ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. نسائی کی حدیث ہے 925. عبداللہ بن ابی عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں قرآن سے کچھ بھی یاد نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے کچھ سکھا دیجئے جو میرے لیے کافی ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں. اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو اللہم ارحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی. بہت خوبصورت دعا ہے، آپ لوگ بھی یاد کر لیجیے اور بہت آسان ہے. اس شخص نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ بلند کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اس آدمی کا تعلق ہے اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے. بہت خوبصورت دعا ہے، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، آپ لوگ یاد کر لیجیے. اس حدیث کو صدقہ جاریہ سمجھ کے سب تک پہنچا دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششیں قبول کرے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرے لیے تمہارے لیے ویسے میننگ ہے، اور میرے لیے ہے فیہا اس میں جمال، اس میں خوبصورتی بھی رکھی ہے. ایسے نہیں کہ ایسے ہی بنا دی گندی مندی چیزیں. آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے جب ہم خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو، اللہ کا نام بھی ہے نا جمیل، تو کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا نا کہ ان اللہ جمیل، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جمیل ہے، وَيُحِبُّ الجمال، اور وہ خودی کو پسند بھی کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ دیکھیں ہمارے ذہن میں نا ایک نقلی سے ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ والا ہو گیا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چلا گیا تو بس اس کا تو اس کو اب کیا کام ہے دنیا سے، وہ تو بس بالکل ایک سفید سے کپڑے پہن لے، اور اس کو تو زندگی میں ایسے چیزیں اگر ہم دیکھیں کہ نعمتیں کچھ اس نے اپلائی کی ہوئی ہیں تو وہ بھی کہ ہے اس نے تو دیکھیں اس کی زندگی میں اس کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. ایک جو نقلی تقویٰ ہوتا ہے نا
वो भी बड़ा, जैसे होता है ना तकब्बर का दिखावा, इसी तरह से दीन का दिखावा भी होता कि लोग अपने आप को शो करें कि मैं तो बहुत नहीं, मुझे तो ये चीजें नहीं चाहिए। आज आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हान ताला किस तरह से बयान करते हैं, इंसान तेरे लिए पैदा किया ताकि तू इसको इस्तेमाल करे, तू इनको खाए, इनको पिए, इनको एंजॉय करे और अपने रब का शुक्र अदा। बस इतनी सी बात है। अब आके देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वलकुम फीहा जमालुन, और उनमें तुम्हारी आंखों के लिए उसमें खूबसूरती भी है। हीना तुरीहूना, जिस वक्त तुम शाम को चरा कर लाते हो, वहीना तसराहून, और जिस वक्त तुम सुबह उनको चराने के लिए लेके जाते हो। अब कभी कहते हैं ना कि जो खेती वाला है, जैसे जो जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहते हैं, खेती जो खेत जिनके पास होते हैं, जो भी कहते हैं कई दफा होता चीजें दिमाग से निकल जाती कि औरतों को कहा ना कि तुम खेती हो अपने खावन की, क्या कहते थे कि कभी माली सॉरी, तो वो कहते हैं ना कि कभी किसी माली से पूछो कि उसके लिए उसका खेत जब वो जो उगाता है वो कितनी मोहब्बत करता है। जब वो एक छोटी सी कॉम्पल निकलती है ना तो उसकी खुशी की इंतहा। अब घर में उगा के देख ले, एक छोटा सा बीज उगा के देखे, जिस वक्त पहली कॉम्पल निकलती है ना तो इतनी खुशी होती है जिसकी खानी, फिर वो तनावर दरख्त बनता है, फिर वो पौधे, फिर वो फल निकालते हैं। जैसे फूल अगर निकलते हैं तो किस तरह से निकलते हैं, तो इसी तरह से जब वो जो मालिक होता है ना वो अपनी फॉर एग्जाम्पल बकरियों को चराने लेके जाते हैं। बकरियां बड़ी शरारती होती, देखिए हर नबी ने बकरियां चराई थी, क्योंकि इनको संभालना थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है कि जब इनको इनके बारे में मैंने पढ़ा था कि जब पहाड़ पे लेके जाते हैं ना, इतनी मेहनत से उनको ऊपर चढ़ाते हैं तो इतनी शरारती होती है कि एक बकरी यूं करके ना जैसे पाँव ऐसे रख के तो फिसलती है, और जैसे एक फिसलती है तो सारी की सारी उसके पीछे फिसल के आ जाती है। तो ये शरारतें भी करती है, तो इतनी प्यारी लगती है। आप देखें जब हम बच्चों को जू लेके जाते हैं उनको कितना मजा आता है, एक एक चीज दिखा रहे होते हैं। और सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को खूबसूरती पसंद है। कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चीजें बनाई हैं, कभी आप तितलियों के रंग देखें, अब फिर सोचें कि माय गॉड, आता है अब तो इंटरनेट पे आ जाती है परिंदे, ऐसे ऐसे उनके कलर कॉम्बिनेशंस इतने हसीन जिसकी कोई हद नहीं, देख के आंखों को ठंडक पहुंचती है। आप जानवर को देख लें, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो पौधे, आप उनके कलर्स, उनकी अब टेस्ट आप देखें, जो हम खाते हैं, जो फल हम खाते हैं, जो सब्जी हम खाते हैं, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह ने वो किस लिए बनाई। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें इस दुनिया में भेजने से पहले इंसान पूरा बंदोबस्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कर दिया। वो आगे देखिए आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वतहमिलु अस्कालकुम, ए बंदो मुझे पता है तुमसे इतना बोझ नहीं उठाया जाएगा, तो वो उठा ले जाते हैं बोझ तुम्हारे इला बालदिन, तरफ शहर के लम तकूनो बालिगी ही, कि नहीं तो तुम पहुंचाने वाले से इल्ला बिशक्किल अनफुस, कि मगर ये कि सख्त मशक्कत। देखें एक जगह से दूसरी जगह जब भारी चीजें ले जानी होती हैं, अब तो खैर डिफरेंट हो गया ना, लेकिन आप अभी भी गांव वगैरह में देखें तो जिस तरह से इनके ऊपर वजन डाल के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते, हम लोगों को अगर एक बाल्टी पानी की उठा के एक सेकंड दूसरी मंजिल पे या एक बाथरूम से दूसरी में ले जाना हो तो घर के मर्दों का इंतजार होता है यूजुअली कि अच्छा वो आएंगे या नौकर आएगा तो उसको कहेंगे अच्छा उठा के यहाँ पे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमसे पहले ही ये बंदोबस्त कर दिया। अब देखिए मुझे याद है अभी तक भी कि एक दफा मैं कहीं जा रही थी, रास्ते में तो गाड़ी थोड़ी आहिस्ता थी। मुझे आज तक अफसोस है ऑनेस्टली कि मैं उस वक्त छोटी थी, मैं नहीं रुका सकी वैसे गाड़ी। तो मैंने देखा कि एक रेडी नहीं होती है जैसे, उसको ऊपर इतना सामान था और उसके आगे जो था ना एक बुजुर्ग थे, बूढ़े आदमी थे और वो उसको घसीट के लेके जा रहे थे। वो आज तक वो मंजर मेरी आंख से नहीं हटता कि मैं कहती हूँ कि आप लोगों से मैं यही कहूंगी कि अब यूजुअली पाकिस्तान में आप जब जाते हैं ना शहर की तरफ थोड़ी जाएंगे तो मे भी आपको ऐसा नजर आए तो हमेशा रुक जाया कर। ऐसे लोग जो
خود محنت کر رہے ہوتے ہیں، محنت سے کما رہے ہوتے ہیں، ضرور مدد کیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، آمین ثم آمین۔ تو مجھے جب بھی ایسی کوئی چیز پڑھتی ہوں تو مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے جانور بھی بنائے جو ہمارے لیے یہ سارا کام کرتے ہیں۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے، اِنَّ رَبَّكُمْ، کہ بے شک ہے لوگو ہمارا رب، کہ میرا رب جو ہے نا، لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، بڑا شفقت والا اور نہایت رحم کرنے، یہ اس کا رحمان ہونا ہی ہے، اس کے رحیم ہونا ہے کہ اس نے یہ سارا کچھ تمہارے لیے۔ اور پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں، والخیل، اور گھوڑے، والبغالہ، اور خچر، والخمیر، والحمیرہ، اور گدے، لترکبوہا، تاکہ تم سواری کرو۔ اب دیکھیں یہ جو گھوڑے تھے نا، یہ تو مشرکین مکہ جو تھے، عرب جو تھے، ان کی خاص ابھی تک سب سے مہنگا۔ اب دیکھیں گھوڑے ابھی تک بھی اتنے مہنگے ہوتے ہیں، اور ان کی نسلوں کا، ان کی آباء و اجداد کا، جیسے کہتے ہیں نا، ان کے پاس پورا لکھا ہوتا تھا کہ کہاں سے ان کی نسل کہاں سے اور کہاں تک آئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یہ ساری سواریاں لترکبوہا، تاکہ تم سواری کرو ان پر، وزینتاً، دوبارہ سے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور زینت بھی ہیں تمہارے لیے، وَيَخْلُقُ، اور وہ پیدا کرے گا۔ اب دیکھیں یہ کب آیت نازل ہو رہی ہے؟ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ پیدا کرے گا ما لا تعلمون، جو تم ابھی جانتے بھی نہیں ہو۔ لیکن آپ دیکھیے اگر اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے نا، اچھا اب گاڑی آئے گی، جہاز آئے گا، اب اس طرح سے چیزیں بنیں گی، تو ہم اس وقت لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کیسی مخلوق پیدا ہوگی، یہ کیا ہوگا۔ اب تو ہمیں سمجھ آتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں جو قیامت تک بھی آنی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کون سے کوئی ایسے جانور دوبارہ سے آ جائے، ہمارے سامنے آ جائے، جن کا بھی ہمیں نہیں پتا، یہ ایسی ایجادات آ جائے جو اب ہمیں نہیں پتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرے گا بھی کہ جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، کہ اے لوگو اللہ پر ہے قصد السبیل، سیدھا راستہ، کہ تم انسان دنیا میں آئے ہو، دنیا میں رہنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری آسانی جو اتنی چیزیں کر دی، اتنے راستے بتا دیے، یہ کرنا ہے، کس طرح سے یہ اس سے مدد لوگے، تمہاری کیسے کیسے ضرورتیں پوری ہوں گی۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمہارا اصل گھر ہے، جس جنت میں تم نے جانا ہے، کیا اس کا راستہ تمہیں نہیں بتائے گا؟ کیا اس میں تمہاری مدد نہیں کرے؟ جب سے دنیا بنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نبی، پیغمبر، کتابیں، ہدایت دینے کے لیے لوگوں کو جو بھیجا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ تم ٹھیک ہے اب جو کرنا ہے تم کرو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی وہ کہتے ہیں نا، اللہ انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کس وقت واپس آئے گا، کب توبہ کرے گا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کا اصل گھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کو بھیج دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پر ہے، یہ اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھولتا ہے اور بار بار بتاتے ہیں۔ جو ہمیں تکلیفیں آتی ہیں، جو ہمیں درد پہنچتا ہے، جو ہماری امتحان پڑتے ہیں نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک چیزیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمیں چھوٹی چھوٹی طرح سے جوڑتے ہیں کہ اے بندے ابھی بھی پلٹ، اے بندے ابھی بھی پلٹ۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ہمیں پریشانیوں میں ڈالے، ہمیں پریشانیوں میں ڈالے یا ہمیں مشکلوں میں ڈالے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ماں ہوتی ہے نا، بچے کو ایک دفعہ روکے گی، کوئی فار ایگزامپل کوئی آگ لگی ہے یا گرم، ابھی تو سردی ہے نا، جیسے ہم نے آگ جلائی ہوتی ہے تو ہمیں لگے کہ بچہ جا رہا ہے تو ہم زور سے ڈانٹیں گے کہ بیٹا مت اس کو چھونا، اس میں ہاتھ جل جائے گا۔ پھر آپ دیکھو کہ تھوڑی دیر کے بعد بچہ پھر کھیلنے کے لیے پھر کوئی چیز لے کے اس کے پاس جا رہا ہے، پھر آپ اس کو ہلکے سے ایک تھپڑ لگاؤ گے کہ بیٹا سمجھ نہیں آتی ہے، پھر اگر کرے گا کبھی آپ زور سے بھی اس کو پکڑو گے، اور اگر
آپ اچانک دیکھتے ہو کہ وہ بالکل ہی قریب آ گیا تو آپ جھنجھوڑ کے اس کو پیچھے ہٹاتے ہو کہ سمجھ نہیں آئی ہے تم. اس سے ایگزیکٹلی یہ چیز آپ دیکھ لیں جو میں کہتی ہوں کہ پہلی دفعہ جب ہمیں مشکل آتی ہے نا، امتحان پڑتا ہے، پہلی دفعہ سمجھ کے پلٹ جاتا ہے نا، تو اس سے امتحان اس طرح کا نہیں آتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری وسعت سے زیادہ تو ہمیں آزماتے بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم پہ مشکلیں ڈال رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے، میں کیوں پلٹ نہیں رہی. میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ خود تو اتر کے ہمیں نہیں نہ پکڑیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ اشارے ہوتے ہیں جن کو ہم اگر سمجھ جائیں تو ہماری زندگیاں بہت پیاری ہو جاتی. ضروری نہیں ہے، دیکھیں دولت جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی میں سے ایک نعمت. اب یہاں پہ آپ نعمتوں کے انبار دیکھیں، ہم اتنے امیر، اتنے نوکر ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا. بدو تمہاری لسٹ تو دیکھو کہ تمہارے لیے میں نے کتنے نوکر پیدا کرنے. اور ابھی تو باہر کے نوکروں کی بات ہو، اندر کے نوکر ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمارا دل جو دھڑکتا ہے، ہماری آنکھ جو دیکھتی ہے، ہمارے ہاتھ جو ہل رہے ہیں، ہماری زبان جو چل رہی ہے، لوڈیڈ ود نوکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. اور پھر ہم اللہ سے کوئی بھی شکایت کریں، پھر ہم تکلیف میں آئے، ہم شکر گزار کیوں نہ بنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جب تم شکر ادا کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اور عطا کر. تم جتنے شکر گزار بنو گے، جتنے استغفار کرنے والے بنو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ہی تمہیں نوازے. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے ذمے ہے کہ وہ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دکھائے گا. اللہ تمہیں وہ راستہ دکھائے گا. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں کچھ ٹیڑھے راستے بھی ہیں دنیا میں. وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو تمہیں سب کے سب کو، کم ہے کہ تم سب کے سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکھی کو، شہد کی مکھی کو ہدایت دی نا، آئے گا اس کا بھی ذکر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے پوری کائنات جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہے. صرف ایک انسان اور جنات ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، جیسے آپ ٹیسٹ دیتی ہے نا، ہر لائف کلاس کے بعد آپ لوگوں کا ٹیسٹ، آپ لوگوں کو ان میں سے کویسچن پک کرنا ہوتا ہے. اب وہاں پہ بیٹھ کے تو آپ کو کوئی نہیں بتاتا اچھا یہ کویسچن ہے، یہ کویسچن ہے، رائٹ. آپ کو پہلے ابھی جیسے میں کلاس دے رہی ہوں آپ کو سارا کچھ بتا دیا، اس کے بعد آپ کلاس کے بعد اس کو پک کرتے ہو کہ اچھا آئی تھنک یہ کویسچن ٹھیک ہے. اگر آپ نے کلاس ہی نہیں اٹینڈ کی تو ڈیفینیٹلی پھر تو آپ اپنی مرضی سے کچھ صحیح کر لو گے، کچھ غلط کرو گے. بالکل یہی بات ہے. یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہمیں دے دیا، اور اس کے بعد ہمارا ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا وہ اسی کے مطابق. جب ہم اپنی زندگیاں اللہ کے شکر کے ساتھ گزارتے ہیں، جب ہم اس طرح سے گزارتے ہیں کہ ہمیں اویئر ہوتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. آج آپ اپنے بچوں کے ساتھ کر کے دیکھیے گا، جو چھوٹے بچے ہیں نا اسپیشلی ان کے ساتھ میں نے کیا تھا. میں نے پہلے تو سوچا کہ اچھا پہلے میں نے سمر لائبر سے میں نے کہا بیٹا آپ لوگ نا لکھو، کہ پہلے تھوڑا سا میں نے ان کو بتا دیا تاکہ وہ اور ان کا ویژن بڑا ہوگا تو وہ اور چیزیں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہاؤ مینی سرونٹ یو ہیو، ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ کیسے وہ سرونٹ ہے اور کیا ہم تمہارے لیے کام کرتے ہیں. اینڈ دین میں نے ان کو کہا کہ اوکے ناؤ یو تھنک یور سیلف اینڈ رائٹ اٹ ڈاؤن، اور جو چیز آپ لکھو گے دین رائٹ دا پرپز، کہ وہ کیوں ان کا پرپز کیا اور تمہارے لیے کیا کی. تو اوکے انہوں کا اوکے دادی وی ہیو اے لاٹ آف ہوم ورک. آئی سیڈ اوکے آئی ول گیو یو $1 with one نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو لکھو گے. دین میں نے سوچا انہوں نے تو اتنی زیادہ لکھ دینی ہے. میں نے کہا نو اوکے وی ول ڈو دس کہ ہم لوگ ایک کوارٹر for one نعمت لکھیں گے. She said no this is not enough. I said no there is 100,000 of نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. when you write more I will give you more. تو بچوں کے ساتھ جیسے گیم کی طرح آپ کریں تاکہ بچوں کو بھی احساس ہو، یہ مائنڈ اوپن ہوتا ہے بچوں کا کہ او مائی گاڈ اچھا یہ درخت جو بنا ہوا ہے یہ میرے لیے ہے. اس کے پتے جو جب گرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جانور کھاتے ہیں، پھر وہ جانور جو کھاتے ہیں وہ میرے لیے کیا فائدے مند ہے، پھر اس سے آکسیجن نکلتی ہے تو میرے لیے کتنا فائدہ ہے.
आंखों को खूबसूरत लगते हैं। एक एक चीज के पे फायदे, जैसे तो बच्चों में ये चीज इस तरह से पैदा होगी, हमें इस उम्र में आके पैदा हुई है, तो इससे बेहतर है बच्चों को तो कम से कम हम सिखा देना। तो आगे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व मिन्हा जायरुन, और कुछ ऐसे रास्ते जो टेढ़े भी हैं, अगर अल्लाह चाहता तो सबके सबको हदायत दे देता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जो ये मौका दिया है कि हम अपनी पसंद से, तभी तो जन्नतें हैं ना हमारे, तभी तो आला दर्जे हैं, तभी तो नूर के मेंबर हैं हम लोगों के लिए कि हम अपनी मर्जी से अल्लाह की राह चुनेंगे। हम अपनी मर्जी से कहेंगे कि नहीं, मेरा नफ्स जो चाहता है ना, मैंने अपने नफ्स को अपना खुदा नहीं बनाना, मेरा खुदा एक वाहिद अल्लाह सुब्हानहू तआला है, जो मेरे रब को पसंद है। मैं इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि मैंने अपनी जान, अपना माल अल्लाह की खातिर बेच दिया है। कल को मैं जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये कह सकूंगी कि या पाक परवरदिगार, आपने कहा था, आपने फरमाया था कुरान में कि मोमिन ने अपनी जान और माल अल्लाह से जन्नत के इर्स बेच दिया, मैंने बेच दिया था अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब मुझे जन्नत चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे जन्नत में भेजे, वो बैठ जाएंगे उधर जाके इंशाल्लाह। तो यही चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर अल्लाह चाहता तो जबरदस्ती कर सकता था, जैसे दूसरे जो शहद की मक्खी की कहानी है, या पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला की इसी तरह से है। लेकिन ए बंदे, तुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर इख्तियार दिया तो उसका गलत इस्तेमाल ना कर, क्योंकि गलत इस्तेमाल करेगा तो उसके रिजल्ट भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, आओ 10:07 हो गए, अल्लाह अकबर। अच्छा, अभी अलार्म बजा था, मैंने सोचा कि वो फोन आ रहा था साथ, तो गलती से हुआ। ठीक है जी, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला की और नेमतें हैं जिनको हम इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे। बहुत प्यारा सबक था, मुझे लग रहा था हाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी रुकू तो हो गया। मुझे ये था कि अब मैं कोशिश करूंगी कि हर क्लास में एक एक रुकू तो कंप्लीट किया करूं, लेकिन इस दफा मुझे ये था कि मैं 2 रुकू के पास चली जाऊंगी। लेकिन इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की शुमार नेमतें। उससे पहले जो मैंने आपको कहा है ना कि बच्चों के होमवर्क कराना और आप अपना भी करना, एक किताब लेके लिखना शुरू करें, क्योंकि अभी जैसे नया साल था तो मैं फिर एक नई डायरी लाई थी और फिर मैंने उसमें लिखना शुरू किया एवरी डे, बस ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आपने मुझे ये नेमत अता की, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे ये नेमत अता की। मैं कोशिश करूँ कि कम से कम 5 नेमतें लिख दूँ जैसे वक्त मिलता है, और फिर उसके साथ अगर कुछ खास उस दिन हुआ होता है या कोई दुआ मांगी होती है जिसकी कबूलियत हो गई होती है, या अभी जो मांगनी है तो उसकी अभी कबूलियत नहीं, तो दिल अभी धड़क रहा है या बेचैन है, तो वो मैं लिख देती हूँ। और फिर आप यू विल बी अमेज्ड ऑनेस्टली कि कुछ ही देर के बाद ना आप अपना देखते हो लिखा हुआ, तो आपको हैरत होती है कि अच्छा डेज में, दिनों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुआएं कबूल कर ली थी। हाँ, उस वक्त मैं कितनी परेशान थी, हर एक की जिंदगी में परेशानी होती है ना, तो मैं इतनी परेशान थी इस बात को कि तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, ये भी पूरी हो गई, ये भी पूरी, तो इसलिए लिखा करें ताकि आप उसको एंजॉय करें। तो ठीक है जनाब, अब हम यहाँ तक अपनी क्लास रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप कोशिश कीजिएगा कि अपने लव वंस को भी जरूर ये भेज दिया करें लिंक, ताकि कोई ना कोई कुरान से इसी बहाने से जुड़ जाए और हम सब के लिए सदका जारी है। आमीन सुम्मा आमीन।